کولر چل رہے ہیں کیا؟ کولر جی جنریٹر چل رہا ہے. جتنی کھڑکی بند ہو سکے یہ بند کر دی جائے. اگر توفیق ہو جائے ان کو بند کرنے کی تو بند کرا دیں. یہ ایک ایک کھڑکی بند کر دیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. اس وقت میں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اللہ کا احسان ہے. یہ جو ہماری مجلس، اللہ جزائے خیر دیں گے، یہ جو ہماری مجلس سرور دو عالم محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا، اور اس کا یہ مبارک سلسلہ ہمارا اور آپ کا چل رہا تھا. اب تک اس کے کل ہمارے 73 پروگرام ہو چکے تھے. اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ آج یہ ہمارا 74واں پروگرام ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اللہ نے اتنے طویل وقت تک اور ایک لمبے زمانے تک ہمیں اور آپ کو مسلسل اس بابرکت سلسلے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ آگے بھی ہمیں اور آپ کو دوبارہ اب یہاں سے اس مبارک سلسلے سے جڑنا اور فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے یہ حالات اور واقعات جو سارے ہم اور آپ سن رہے ہیں، یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی قابل قدر چیز ہے، اپنے نبی کی پوری زندگی سے اس انداز کے اندر واقف ہونا. باقی جو یہ اس وقت میں ہمارے یہاں موسم کی بھی کیفیت ہے اور اس کا بھی تقاضا ہے، اس کے تعلق سے بھی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اب بارشیں یہ یقیناً اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں، لیکن اللہ اسی کو رحمت بھی بنا دیتا ہے اور اسی کو زحمت اور عذاب بھی بنا دیتا ہے. بہت ساری قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عذاب کی شکل میں بھی نازل فرمایا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام، ان کا سارا واقعہ ہمارے سامنے، اللہ نے وہاں پہ پانی ہی کے ذریعے انہیں عذاب بھی عطا فرمایا. تو اس وقت میں جو ہمارے یہاں اس موسم کی کیفیت ہو چکی ہے اور جو حالات ابھی 2 دن سے جب سے ہم یہاں آئے ہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے قابل فکر چیز ہے. ایک عام حالت سے زیادہ بڑھ کر کے اور پھر ایک
حد سے زیادہ کسی چیز کا ہو جانا بہت سارے حضرات کے لیے بڑی زحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہر ایک کے پاس ظاہر سی بات ہے اتنے پکے مکان نہیں ہیں، اتنے اچھے انتظام نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑی زحمتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں اور آپ کی جو پیاری تعلیمات ہیں اس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ذرا دوہرا لینا چاہیے کہ اب ہمارے لیے کیا عمل ہدایت ہے اور اب ہمیں ایسے موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہ باتیں سمجھائی تھی، لیکن چونکہ یہ خاص موقع ہے اس لیے پھر دوبارہ یاد دلا دیں کہ بارشوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ جس وقت میں بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو، اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی دعا سکھائی ہے۔ اس موقع کے اوپر ہمیں جو کلمات پڑھنے چاہیے، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، یہ کلمات حضور نے تعلیم فرمائے کہ جب بارش کی ضرورت ہے اور بارش ہو نہیں رہی تو آپ یہ کلمات پڑھیں، دوہرا لیں ان کلمات کو، اللہم اسقنا۔ تو یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اب باقی اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے اللہم اغثنا، تو یہ کلمات ہیں جب ہمیں ضرورت ہو بارش کی اور نہ ہو رہی ہو تو آپ ان کلمات کو پڑھیں، اور جیسے ہی بارش ہونی شروع ہو جائے اور یہ چیز حاصل ہو جائے نعمت اللہ کی، تو فوراً اپنے دوسرے کلمات وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ کیا ہیں کلمات؟ اللہم صیبا نافعا، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، دیکھیں، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ بارش آپ نے برسا دی، یہ بڑی نعمت ہے آپ کی، لیکن اس کو ہمارے لیے نفع پہنچانے والا بنانا، نقصان والا مت بنانا، یہ مطلب ہے اللہم صیبا نافعا۔ اب ہمارے یہاں پر عموماً مزاج لوگوں کا ایسا ہے کہ جس وقت میں بارش شروع ہوتی ہے نا، اس وقت میں کسی کو پھر یہ دعائیں یاد نہیں آتی۔ جب گرمی کی تیزی ہو اور اس گرمی کے اندر برسات ہو اور بارشیں ہونا شروع ہو تو اس وقت میں کوئی اللہم صیبا نافعا کو یاد نہیں کرتا کہ اب بارش کی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی تو ہم نے پڑھنا کیا ہے، یہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اور اصل یہی ہے کہ جب اللہ بارش دینا تو فوراً ہمیں شروع ہی میں یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے تاکہ اب جتنی بھی یہ بارشیں ہوں وہ نفع پہنچانے والی ہو، نقصان والی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی شروع ہوتی ہیں بارشیں بندے تو الگ موڈ میں ہوتے، ہمیں فوراً اپنے نیکر بنیان یاد آتے ہیں کہ بھائی جلدی سے کپڑے نکالو، میں نے تو روڈ پہ جا کے نہانا ہے، چھتوں کے اوپر جا کر کے نہانا ہے، کہ میں اتنے جا کر کے غسل کروں۔ اتنے بیگم کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ پکوڑی تیار کریں کیونکہ بارش ہوئی ہے، اب برسات کا موسم ہے، اب ہمیں اس کے مزے لینے۔ ہم سارے نا ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں مست ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ بے شک کھائیں پیئیں سب کچھ کریں، نہائیں بھی، وہ بھی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، لیکن جو دعائیں ہیں انہیں نہ بھولا کریں، ان چیزوں کو یاد رکھا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنا وجہ نہیں سکھائی ہمیں یہ دعائیں۔ ہر دعا کے پیچھے اللہ کے پیغمبر کی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اگر بندہ ان دعاؤں کو پڑھے۔ ہم دعائیں بھول جاتے ہیں، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں۔ جذبات ہی کے اوپر مجھے یاد آیا 10 ذی الحجہ کو جب شیطان کو کنکری مارنے کا مرحلہ پیش آیا تو اب جب ہم وہاں پر حاضر ہوئے کنکری مارنے کے لیے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے کہ جب آپ وہاں اسے کنکری مارے نا تو وہاں پر آپ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر رضن للرحمن رغمن للشیطان، اور اگر یہ کچھ بھی نہیں تو کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے آپ اسے پتھر ماریں۔
اب جب میں وہاں پہ پہنچا تو ایک صاحب میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، بڑی عمر کے تھے، ان کو جذبہ زیادہ تھا کیونکہ شیطان نے ستایا بہت ہوگا، غصہ بہت تھا، پرانی دشمنی، انہوں نے کہا آج ہاتھ لگائیے۔ اب انہوں نے جو ہے نا جب کنکری ہاتھ میں لی تو پہلے تو ذرا جگہ بنا کر کے پورا اپلوڈ کیا اپنے آپ کو، ہاتھ پیچھے تک لے جا کے، اس کے بعد جو انہوں نے آگے ہاتھ لا کر کے نہ تو زبان پہ بسم اللہ نہ اللہ اکبر کچھ نہیں، ہاتھ تیزی سے گھمایا، کہنے لگے یہ لے سورے۔ اب میرے کان میں جب یہ آواز آئی نا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہاں پہ کھڑے ہو گئے تو ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو، یہ تو مت بولو۔ تو ان کا جملہ تھا، کہنے لگے اس سے 50-55 سال اس نے ستایا بھی تو بہت ہے، آج جذبہ ہے اس کے اوپر۔ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ آج یہ اوریجنل والا کھڑا ہے یہاں پہ، اسے پیٹ لو جتنا پیٹنا ہے، تو وہ تصورات ہوتے۔ اب یہ جو دعائیں وغیرہ ہیں، حالانکہ اگر ہم اور آپ غور کریں نا اور اندازہ کریں، پھر میں نے سمجھایا ساتھیوں کو، میں نے کہا کہ شیطان کو تکلیف جو ہوگی نا، آپ اسے گالیاں دیں، اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسے تکلیف جب ہوگی جب آپ حضور والے کلمات پڑھیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ایک ہمارا اندازہ ہے کہ ہم اسے گالی دے کر ماریں گے تو اسے تکلیف زیادہ ہوگی۔ بھائی وہ وہاں پہ بندھا ہوا نہیں ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ہم جو وہاں پہ پتھر کنکری مار رہے ہیں وہ کوئی شیطان پہ جا کے نہیں لگ رہی ہے وہاں پہ، وہ تو وہاں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے وہاں پر، وہ نظارے دیکھ رہا ہے سارے کے سارے۔ اس کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ یہ لوگ حضور کی سنت پر عمل کریں، اس سے اسے اذیت ہوگی۔ اگر ہم گالیوں کے اوپر اتر آئیں گے تو اس کی وہ تکلیف نہیں بلکہ اس کا مقصد کامیاب ہوگا، اور بجائے اس کے کنکری مار کے ذلیل ہونے کے وہ اور خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے تم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ تو میں یہ اس پہ بتا رہا کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، جب موقع آئے اور وقت ہو بندے کو اس وقت میں خاص طور سے ان کلمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو جب بھی بارش شروع ہونا، اللہ کی نعمتوں کے اندر مست ہوں، مزے لیں، فائدے اٹھائیں، لیکن جو کلمات حضور نے اس وقت کے لیے سکھائے ہیں وہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ اللہم صیبا نافعا، کیا کلمات؟ تو یہ شروع ہونے کے بعد تھے، اور جب ہوتے ہوتے زیادہ ہونے لگے اور پھر معاملات بہت آگے چلے جائیں تو اب ایسے موقع کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے پھر اس کے لیے ہمیں کلمات سکھائے، حضور نے پھر دعا سکھائی ہے اس کے لیے کہ آپ یہ کلمات پڑھیں جب بہت زیادہ بارش ہونے لگے، تو وہ کلمات آپ کو پڑھنے چاہیے۔ تو حضور نے وہ کلمات سکھائے۔ اب یہاں پر بھی ہمارے یہاں اتنی زیادہ اس وقت میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ کیسی کیسی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کتنے لوگوں کے انتقال ہو گئے، کتنے مر چکے ہیں، کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمارا کام اگر اس وقت میں کچھ ہے تو ہم صرف اتنا تو کر رہے ہیں کہ جو ویڈیو یا فوٹو آئے گا ہم اسے اسٹیٹس پہ لگا لیں گے۔ جیسے ہی ہمارے پاس میں کوئی فوٹو یا ویڈیو ایسا آئے گا نا، فوراً بندہ اسے اسٹیٹس پہ لگائے گا، اور اب یہ سوچتا ہے میرا کام مکمل، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ تو ایک تماشا کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ، ایک زحمت کا معاملہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، اور ہم اس سے اور مزے لے رہے ہیں۔ ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ کس کس نے دیکھ لیا، کتنی لائک مل رہی ہے فیس بک پہ، کتنا کیا ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ہمیں اس موقع پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ یہی چیز بڑھتے بڑھتے آپ اندازہ لگائیں، یہ جتنے ڈیم بنے ہوئے ہیں، جتنے یہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، آپ غور کریں اگر اللہ ان کا ایک دروازہ اکھاڑ دے، یہ کس چیز پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ ایک آرڈر دے دے اور ایک گیٹ اگر ان کا اللہ نہ کرے ہٹ جائے نا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے شہر اور کتنے گاؤں، نام بھی ان کا روئے زمین پہ باقی نہیں بچنا، اور سب فنا ہو کر کے رہ جائیں گے، پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔
ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم کتنے بڑے خطروں کے دہانے پہ کھڑے. ہمیں مستی ہر موقع کے اوپر یاد آتی ہے کہ ہمیں اس سے مزے کیسے لینے. تو اب جب یہ حالات اس وقت میں ہمارے بنے ہوئے اور چاروں طرف اس قدر عجیب و غریب کیفیت ہے، اب حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے. آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا. آگے بھی دعا ہے لیکن کم سے کم میں اور آپ ہم سارے اگر صرف اتنے کلمات بھی اگر پڑھ لیں اور صرف اتنے کلمات کو دوہرا لیں تب بھی بہت ہے ہمارے لیے. اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا. تو اس وقت میں یہ کلمات ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہم حوالینا، اے اللہ جن جگہوں پر ہمارے چاروں طرف وہ علاقے جہاں پہ بارشوں کی ضرورت ہے، اللہ اس بارش کو وہاں پر بھیج دیجئے. ولا علینا، ہمارے اوپر اس کو نازل مت کیجئے کیونکہ اس وقت ہمارے لیے یہ زحمت بن چکی. اللہم حوالینا ولا علینا. کتنے پیارے کلمات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائے. آگے بھی یہ دعا ہے لیکن کم سے کم ہر بندہ اتنے کلمات تو ضرور پڑھ سکتا ہے. تو اس موقع کے اوپر ڈریں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب مانگیں، اللہ سے دعا کریں اور اپنے لیے پورے مسلمانوں کے لیے اور جو حضرات اس تکلیفوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے، تاکہ اللہ سب کی حفاظت کرے. اور ان کلمات کو بطور خاص پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو اللہم حوالینا ولا علینا سنا دیں سب حضرات. یہ پڑھیں بھی، مانگے بھی، دعائیں بھی کریں اور اسی چیز کو دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ فوٹو ویڈیو کے چکر میں نہ پڑھو، یہ اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کی ضرورت ہے. بندے کو ان کاموں میں لگنا چاہیے، ایسے تماشوں کے اندر ہمیں مشغول نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات میں نے درمیان میں عرض کی کیونکہ یہ اس وقت میں بہت عجیب و غریب حالات ہیں اور اس کی ان باتوں کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے، اس لیے دو چار باتیں اس موسم کے تعلق سے عرض کر دی. باقی جو غزوہ بدر تھا ہمارا اور آپ کا اور جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اور اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے احسان سے ہم نے اس غزوے کو مکمل کیا اور پوری تاریخ اس کی بڑی تفصیل سے سنی. اب آگے انشاءاللہ اس کے آگے آغاز ہوگا. غزوہ بدر کے تعلق سے آخری ایک بات یہ ذہن میں رکھنا سارے حضرات، یہ بڑی اہم ہے. غزوہ بدر جو ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے، آپ کا ارادہ کیا تھا یہ میں آپ کو بالکل شروع میں بتا چکا ہوں، لیکن ایک بار ذرا اس کو دوبارہ دہرائیے کیونکہ یہ وہ بات ہے جس میں عام آدمی ہی نہیں بڑے بڑے علماء بھی غلطی کر گئے. ابھی میں آپ کو وضاحت کروں گا اس کی. غزوہ بدر جہاں جب ہوا، مدینہ سے نبی صحابہ کے ساتھ نکلے تو حضور کا ارادہ کیا تھا، یہ ایک سوال ہے. جس سفر میں غزوہ بدر پیش آیا اس سفر کے لیے جب حضور مدینہ سے نکلے تو ارادہ کیا تھا؟ کیا لڑنے کا ارادہ تھا؟ نہیں تھا. آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے لڑنے کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب مدینۃ المنورہ سے نکلے تھے آپ کا ارادہ تھا اس قافلے کا جو کہاں سے آ رہا تھا؟ ملک شام سے. اور کہاں جا رہا تھا؟ مکہ المکرمہ. اس قافلے کے سردار تھے ابو سفیان. ابو سفیان کمانڈر تھے اس قافلے کے اور وہ ملک شام سے مکہ المکرمہ قافلہ جا رہا تھا. مدینہ کے قریب سے اسے گزرنا تھا. اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ ان کی تجارت کا جو قافلہ ہے وہ بڑا مال وال لے کر کے واپس جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینۃ المنورہ سے جو نکلے تھے وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے،
جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، آپ کا ارادہ تھا کہ جو قافلہ ملک شام سے مکہ ابو سفیان لے کر کے جا رہے ہیں اس قافلے کو روکنا ہے، ان کا سامان ہم نے لینا ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا تھا اور آپ نکلے تھے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ لیکن ایک بڑے عالم ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے حضرات نے، ان کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ۔ علامہ شبلی نعمانی یہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی، حضور کی سیرت پر باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی۔ لیکن اس کتاب کے اندر بہت بڑی غلطی یہاں پر انہوں نے یہ کی ہے کہ جب یہ مقام آیا غزوہ بدر کا، اس میں انہوں نے یہ بات درج کی ہے وہاں پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ سے نکلے تو حضور علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ حضور کو لوگوں نے بتایا کہ مکہ کے کافروں کی ایک فوج آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس فوج کو روکنے کے لیے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے بڑے عالم ہیں، مشہور کتاب ہے سیرت النبی، اس میں یہ بات درج کی ہے۔ اور میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سارے حضرات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو ماشاءاللہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور ان چیزوں کو اپنے مطالعے میں بھی رکھتے ہیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ اگر ہم کہیں ایسی بات پڑھیں تو ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر کسی نے ایسی بات لکھی ہے تو وہ غلط ہے، یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس قافلے کو جو مکہ سے چلا تھا مسلمانوں کے لیے، اس قافلے سے مقابلے کے لیے حضور نہیں نکلے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اس قافلے کے لیے گئے تھے جو تجارت کا قافلہ ملک شام سے مکہ واپس جا رہا تھا۔ یاد رہے گی نا یہ بات سب حضرات کو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب اللہ کے نبی اس قافلے کے لیے نکلے، ادھر مکہ میں خبر پہنچا دی گئی تھی کہ حضور تمہارے تجارتی قافلے پہ حملے کے لیے نکل گئے۔ تو جب یہ خبر ادھر پہنچی تب مکہ سے پوری فوج تیار ہو کر کے نکلی تھی، جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کو سنائی ہے۔ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پوری فوج بنائی اور پھر وہ مکہ المکرمہ سے مدینہ جہاں پہ بدر کے میدان کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے تھے پھر وہ لوگ۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، حضور تو گئے اس تجارتی قافلے کے لیے، ادھر سے مکہ سے فوج نکلی حضور کو روکنے کے لیے، اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن اس تجارتی قافلے نے اپنا راستہ بدل لیا اور بدل کر کے وہ سیدھا مکہ المکرمہ پہنچ گیا، اور پھر حضور کا مقابلہ اور سامنا جو ہوا وہ اس قافلے سے ہو گیا جو مکہ سے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اور پھر وہاں پہ جنگ بدر کی نوبت آئی ہے۔ میں نے آپ کو نقشہ وغیرہ بنا کر کے کس راستے سے کیسے گئے تھے اس پہ بورڈ کے اوپر وہ سب سمجھایا تھا کہ کیسے کیسے یہ مرحلہ پیش آیا۔ لیکن چونکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور عام ہے یہ بات، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اصل ہوا کیا تھا، تاکہ ہم اور آپ اس طرح کی چیزوں میں پریشان نہ ہو اور جو اصل حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے رہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ پیغمبر کا ارادہ نکلتے وقت جو تھا وہ جہاد کا یا مقابلے کا نہیں تھا، وہ صرف کس کا تھا؟ تجارتی قافلے کا، مقابلے والے قافلے کا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا ہے اور یہ غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کہیں ایسی بات آئے تو آپ چوکس رہیں، وہ بات کوئی معتبر نہیں ہے اور قرآن، حدیث اور اصول جتنے ہیں ہماری شریعت کے اس سے خلاف ہے۔ دوسری ایک بات بڑی اہم کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے، اتنے بڑے عالم نے یہ بات لکھ کیسے دی؟ آپ میں سے بہت سارے حضرات یہ سوچیں گے کہ بھائی جب یہ بات اتنی مشہور ہے
اور اتنی کلیئر ہے، تو ایک بڑے عالم نے ایسا لکھ کیسے دیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس سفر کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام کا ارادہ وہاں پہ اس قافلے کا تھا جو مقابلے کے لیے آ رہا تھا، یہ بات انہوں نے لکھ کیسے دی وہاں پر؟ اس کی وجہ ذرا میں آپ کو سمجھاؤں۔ انہوں نے یہ بات اصل میں اس لیے لکھی ہے کہ اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور نے تجارتی قافلے پہ حملہ کے لیے سفر کیا، تو آج کل کے غیر مسلم نہ اس پر اعتراض کرتے، اس پر آبجیکشن کرتے، سوال کرتے کہ بھائی تم لوگ ایک طرف تو یہ بتاتے ہو کہ کسی کے مال پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، مسلمان کا مال نہیں چھو سکتا، کافر کا بھی نہیں چھو سکتا، ہمارے یہاں تعلیم ہے۔ تو اگر تمہارے یہاں یہی تعلیم ہے کہ کافر کے مال کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، تو تمہارے نبی نے ان کے قافلے تجارت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کیوں سفر کیا؟ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں جو بتانا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اگر آپ بدر کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ٹارگٹ وہ قافلہ تھا جو تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا، تو کوئی بھی غیر مسلم آپ سے یہ اعتراض کرے گا کہ مال لوٹنا کافر کا کہاں جائز ہے، اس کا مال لینا آپ کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اور پیغمبر لے گئے، پیغمبر اس ارادے سے نکل رہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے نا غیر مسلموں کا، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ جیسے علماء نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا یہ کر دو یہاں پر کہ حضور قافلے تجارت کے لیے نہیں بلکہ جو وہاں سے مکہ سے حملہ کرنے کے لیے قافلہ نکلا تھا، لشکر نکلا تھا، اس لشکر کو روکنے کے لیے حضور گئے تھے، تجارت کے والے قافلے کے لیے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اعتراض سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا۔ اب غیر مسلموں کے سامنے اگر آپ یہ بات کہہ دیں تو ٹھیک ہے، چلو انہیں تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے نہیں اور ایسا ہوا بھی نہیں، تو فائدہ کیا جھوٹ بولنے سے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ جو ہوا تھا وہی بتائیے ہمیشہ کہ نبی نے تجارت کا قافلہ ہی روکنے کے لیے سفر کیا تھا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ پھر دوسروں کا مال لینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا، تو پھر آپ جواب انہیں دوسرا دیں، آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو قافلہ تھا یہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے 13 سال لگاتار مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ستایا، اور ان سارے حضرات کو جو مدینہ میں آ کر کے رہ رہے ہیں، مکہ سے نکل کے جو مدینہ میں آ کر کے انہیں رہنا پڑا اور اپنا گھر جو چھوڑنا پڑا، انہی کافروں کی وجہ سے انہیں وطن چھوڑنا پڑا، انہی کافروں کی وجہ سے۔ اور جتنے مسلمان یہاں آئے اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنا باغ وہ سب وہاں چھوڑ کر آئے، کافروں نے ان کے اوپر قبضہ کیا، وہ سب ان کے ہاتھ میں تھا، وہ سب ان کے قبضے کے اندر تھا کافروں کے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہ یہ تجارتیں کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی ان کا ارادہ تھا کہ ہم اپنی فوج کو مضبوط کریں گے اور مضبوط کر کے پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایسے بندے کا سامان ہو تو اگر وہ سامان اس کا چھین لیا جائے، اب دنیا کا کوئی آدمی سے ظلم کہہ نہیں سکتا۔ سمجھ گئے سارے حضرات؟ یہ بڑا علمی مسئلہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے چھیڑا، لیکن ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا۔ یہ سارے حقائق ہیں جو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہاں سے جانا اور یہ سارے عمل یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ یہ ساری کیفیت بتائیں گے تو دنیا کا کوئی آدمی بھی اسے ظلم نہیں کہے گا۔ بھائی ہر آدمی کہے گا کہ ان کے پاس تو اس سے زیادہ مال مسلمانوں کا پہلے ہی قبضہ آیا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے ہی قبضہ آیا ہوا ہے وہاں پہ۔
اور جو اب بھی یہ لے کر کے جا رہے ہیں وہ بھی ہماری خلاف استعمال ہونا ہے، تو دنیا کا ہر عقل مند آدمی کہے گا یہی کمر توڑو تاکہ بعد میں بڑی خرابی کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر کیا۔ تو ہم اس نظریے کے ہیں کہ جو تاریخ ہے نا اس کو اپنی حالت پہ رکھیے، اس کو مت بدلیے، جو واقعات ہیں انہیں جیسے ہیں ویسے ہی رکھیے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صحیح سے سمجھائیے تاکہ اعتراض کسی کو نہ ہو، سمجھانا چاہیے، اس کو آپ بدلیے مت، گھبرائیے مت کسی کے اعتراض سے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، حقائق کے اوپر رہیں۔ حقائق کے اوپر یہ ایک اور بات یاد آئی، مکۃ المکرمہ میں جو ہمارا کمرہ تھا اس میں 3 بیڈ تھے۔ آپ سنیں یہ بھی بڑی مزے کی بات، 3 بیڈ، ایک میں تھا، 2 بندے اور تھے۔ اب ان کے ساتھ ہمارا 1 مہینہ رہنا ہوا۔ رات میں پہنچا، وہ دونوں بندے پہلے سے تھے، جب صبح ہوئی تو میں نے تعارف، کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، تعارف ہوا، پتہ کیا، تو مجھے تو سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کون تھے دونوں بندے؟ وہ تھے شیعہ۔ میں نے کہا اب تو جوڑی بڑی اچھی جمے گی، 30 دن تک فل مزہ آنا ہے، جب ٹائم نہ کٹے تو پھر تو یہاں پہ ٹاپک شروع کر دینا ہے، جب بیان کا دل کرے اور جب پیر یا منگل آئے نا تو پھر یہ انہی سے شروع ہو جاؤ۔ تو جب پتہ لگا، تعارف ہوا کہ ماشاءاللہ اچھا یہ معاملہ ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، ہو گئی ملاقات، بات چیت ہو گئی، رہنا سہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مذاکرہ ہوتا رہتا آپس میں۔ ایک دن بیٹھے، میں صبح جب غار ثور پر گیا اور وہاں سے واپس آیا، جو ویڈیو آئی بھی تھی آپ حضرات نے یوٹیوب پر دیکھی بھی ہوگی، جب میں نے غار ثور کا سفر کیا اور وہاں چڑھا اور واپس آیا، واقعی وہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے آئے ہوں گے اور کیسے چڑھے ہوں گے۔ آج کے اس زمانے کے اندر ہمارے لیے وہاں چڑھنا خون پسینہ ایک کرنا ہے، اور اس زمانے کے اندر جب نہ کوئی ہلکا سا بھی راستہ نہ کچھ، تو صدیق اکبر اور پیغمبر نے کیسے یہاں کا سفر کیا، اور کچھ راستے تو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لے کے گئے۔ یہاں تو اپنا چلنا بھاری ہو رہا تھا کہ خود بھی پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ راستے میں کئی جگہ ارادہ ہوا کہ یار رہنے دو، واپس ہوتے۔ اس قدر اونچائی کے اوپر جا کر کے چیز ہے موجود۔ خیر وہاں پہ ہو آ کر کے آگئے، جب کمرے پر واپس پہنچے تو وہ صاحب فوراً پوچھنے لگے کہاں گئے تھے آپ، کہاں گئے تھے؟ تو میں نے ان سے کہا میں وہاں گیا تھا جہاں صدیق اکبر پیغمبر کو کندھے پہ بٹھا کے لے کر گئے تھے، جہاں صدیق اکبر پیغمبر کو کندھے پر بٹھا کے لے کر گئے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص دوسرا تھا، وہ فوراً بولا علی کو تو بستر پر لٹایا تھا، علی کو تو بستر پر لٹایا تھا۔ میں نے کہا علی کو بستر پر لٹایا تھا اور صدیق اکبر نے پیغمبر کو کندھے پر اٹھایا تھا۔ علی پیغمبر کے بستر کے اوپر تھے اور پیغمبر ابو بکر کے کندھے کے اوپر تھے۔ تو وہ بیچارے جو تھے نا، جہاں کہیں وہ کوئی 2 لفظ کی بات کرتے، یا تو میں صدیق اکبر کو لے آتا یا عمر ابن الخطاب کو لے آتا، اور جہاں صدیق یا عمر کا نام آتا وہاں پہ وہ معاملہ خراب ہو جاتا، گاڑی پنچر۔ میں نے بھی کہا میں اتنا ابو بکر اور عمر کا نام لوں گا، اتنا لوں گا، اتنا لوں گا کہ تمہیں بھی سوچنا پڑ جائے گا کہ واقعی ہمارا حج ہوا تو کیسا ہوا۔ خوب جہاں کوئی ذکر آتا
صدیق اکبر کا یہ معاملہ، عمر کا یہ معاملہ، اس کے بعد وہ گم سم کچھ نہیں۔ تو بالقصد ہم یہ حقائق جو حقیقت ہے اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا نا بھائی، بتاؤ اسے کیوں شرمانا ہمیں؟ اس لیے میں آپ کو بار بار یاد کراتا ہوں، یہ چیزیں ذہن میں بٹھاتا ہوں تاکہ جب ہمارے سامنے کہیں پر ذکر آئے ہم شرماتے کیوں ہیں؟ ہم بتائیں نا حقائق انہیں۔ جب اللہ نے ہمارے پاس حقیقتیں ایسی رکھی ہیں تو بندے کو گھبرانا کس بات سے پڑا؟ اچھا بیچاروں کا عجیب و غریب معاملہ، آج لوگ ہم سے یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف اتنے سخت کیوں ہیں، کیوں اتنا سخت نظریہ رکھتے ہیں آپ حیران ہوں گے۔ مکہ المکرمہ میں 30 سے 32 دن ساتھ میں قیام رہا، ایک نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف میں نہیں جاتے، ایک نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا بھائی یہاں پہ رہنے سے تمہارے فائدہ کیا ہے؟ یہاں پڑے ہو خالی کھا رہے پی رہے، دال پکا رہے، حلوہ اور یہ اور وہ فلاں چیزیں خالی چل رہی ہیں، یہ اور کچھ کرنے نہیں ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے یہاں پہ رہنے کا؟ حرم شریف جا نہیں رہے، نمازیں وہاں پڑھ نہیں رہے، فائدہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ بھائی وہ امام جو ہے ہمارے مسلک کے اعتبار سے کافر ہیں، ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز ہوگی نہیں۔ تو گئے کائے کو پھر وہی وہاں پہ، مطلب بندہ 4 لاکھ روپے لگا کر کے جا رہا ہے اور اوپر سے کھانے پینے پہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے اور خرچ کر رہا ہے، 5-6 لاکھ روپے لگا کے وہاں کمرے میں سونے گئے اسی کے اندر، 24 گھنٹے وہیں پڑے۔ جب نمازوں کا وقت ہوتا تو ہوٹل سے سارے اترتے، نیچے ایک کمرہ تھا، پورے جو لوگ تھے وہ سب ایک ساتھ وہیں نماز پڑھتے۔ کسی مسجد میں ایک نماز انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اس سے بڑی پھٹکار اللہ کی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی پھٹکار کیا ہوگی کہ اللہ نے، تم حرم پہنچ بھی گئے، مکہ میں آ بھی گئے، لیکن تمہیں اللہ نے حرم میں ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ اس سے زیادہ محرومی میرے حساب سے نہیں ہو سکتی۔ سارے دن وہاں پہ کھا پی کر کے آ گئے۔ کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز کے بعد میں جب سارے لوگ فارغ ہو گئے عشاء کے بعد، تب جاتے تھے حرم، اور اس وقت میں طواف کیا اور فجر سے پہلے واپس آ گئے۔ نہ تو عشاء پڑھنی پڑے نہ فجر پڑھنی پڑے، بس طواف لگایا اور واپس آ گئے۔ بھائی جب ہر چیز تمہاری حساب سے غلط ہے تو پھر طواف ہی کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہونے والا ہے؟ بندہ غور کرے اس بات کے اوپر۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا پیغمبر کا جو روضہ ہے نا جہاں پہ حضور کی قبر ہے مدینہ میں، وہاں کا میں نے ذکر چھیڑا، میں نے کہا اور ذرا ان سے حقیقت نکلواؤ، وہاں کی باتیں چھیڑی۔ میں نے کہا آپ گئے ہوں گے تو آپ سلام کیسے کرتے حضور کو ذرا وہ بتائیں، کون سی جالی پہ کھڑے ہو کر کے کرتے؟ تو جب میں نے زیادہ قید لگا کر کے پوچھی نا تو پھر ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا کہ ہم روضہ رسول پہ نہیں جاتے، وہاں بھی حاضری نہیں دیتے، پیغمبر کے مدینہ میں جا کر کے روضہ رسول پہ نہیں جاتے، 8 دن وہاں پہ کباب بریانی کھانے جا رہے، مدینہ میں رہ رہے ہیں 8-9 دن، روضے پہ نہیں جا رہے، تو جا کیوں رہے ہو بھائی مدینہ میں؟ کیوں نہیں جاتی؟ کیا پریشانی ہے تمہیں وہاں سے؟ اب ذرا آگے کا معاملہ دیکھیے، کہا کہ ہمارے حساب سے ان کے پاس ابو بکر اور عمر ہیں اور وہ دونوں غلط ہیں، اس لیے ہم وہاں بھی نہیں جاتے، وہ دونوں موجود ہیں وہاں پہ۔ میں نے کہا عمر وہاں بھی ڈنڈا لیے کھڑے کہ خبردار یہاں مت آ جانا، تو چھتے گا، وہاں آنے نہیں دے رہے وہ تمہیں وہاں۔ ابو بکر اور عمر انتقال کے بعد بھی وہاں پہ نگرانی کر رہے ہیں کہ جو پیغمبر کا صحیح معنی میں نام لیوا نہیں ہے یہاں آ نہیں سکتا۔ زندگی میں بھی انہوں نے پیغمبر کے لیے حفاظت کی ہے اور در نبی پہ کھڑے رہے۔ میں نے کہا آج بھی وہ پیغمبر کے نام ماننے والوں کو یہاں بھٹکنے نہیں دے رہے، انتقال کے بعد بھی پڑوس میں لیٹے۔ بھائی میرے بات سمجھ رہے ہیں نا؟
یہ اس لیے میں درمیان میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ خالی کوئی سفر نامہ سنانا مقصد نہیں ہے، یہ بڑی عبرت کی باتیں ہیں ہم سب کے لیے، غور کرے بندہ ان باتوں میں۔ تو نبی کے روزے پہ نہیں جانا، مکہ المکرمہ میں حرم میں نماز نہیں پڑھنا، تو آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ بندہ کرنے کیا جاتا ہے پھر وہاں میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی قبرستان جائیں گے، کہاں؟ حضرت فاطمہ دفن ہے وہاں پہ، حضرت فاطمہ کی قبر پہ حاضری دیں گے، وہاں پہ رونا ہے، وہاں پہ سب کچھ چل رہا ہے، وہاں ساری باتیں ہو رہی ہے۔ فاطمہ بعد میں ہے، فاطمہ کے ابا پہلے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ حضرت؟ بھائی فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی ہی بڑی درجے کی ہوں، اپنے والد سے بڑا درجہ نہیں ہے ان کا، ان کے والد تو ساری کائنات میں سے اللہ کے بعد ان کا مقام ہے۔ اگر ہم نبی کے نہیں ہیں تو فاطمہ کے ہو کے کچھ بھی نہیں ملنے والا، فاطمہ خود ٹھکرا دیں گی ایسے لوگوں کو۔ جو پیغمبر کا نہیں وہ فاطمہ کا کیا ہو کر کے رہ سکتا ہے؟ بہرحال اس پر بات چل رہی تھی کہ جو حقیقت ہونا اس کو ذکر کیجئے، گھبرائیے مت حقائق سے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ عالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس اعتراض سے گھبرا گئے کہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یار حضور نے کیسے مال لوٹنے کے لیے وہاں پہ حملہ کر دیا۔ تو اب انہوں نے بات ہی بدل دی کہ نہیں، وہ بدر جو ہوئی تھی نا وہ حضور اس لیے نہیں نکلے تھے کہ وہ تجارت کا قافلہ، بلکہ جو مکہ سے قافلہ آ رہا تھا حملے کے لیے اس کے لیے حضور گئے تھے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو حقیقت ہے وہ بتاؤ اور صحیح طریقے سے بتاؤ، تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اعتراض نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس انداز کے اندر پوری بات کسی کے سامنے رکھیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ غلط طریقہ تھا۔ جیسے قربانی گزری ہے ہمارے یہاں پر، اب قربانی کے موقع کے اوپر بہت سارے لوگ نا بڑے سنجیدہ طبیعت والے، کیا ضرورت ہے اتنا خون بہانے کی، کیا ضرورت ہے اتنے حصے کرنے کی، گھر میں ایک حصہ ہو جائے بہت ہے۔ اور کچھ غیر ایمان والے بڑے بیانات دیتے پھرتے کہ بھائی یہ ظلم ہے جانوروں پہ، اس کو ختم کرو، اس ظلم کو، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے جانوروں کے اوپر۔ بڑے جذبات ان کے دیکھ کے لگتا ہے بڑی انسانیت ہے بندے میں۔ اچھا اگر بھینس کو کاٹنا ظلم ہے، بکری کو کاٹنا ظلم ہے، تو پھر مرغا کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ غور کیجئے نا اس بات پہ۔ یہ جتنے بھی لوگ تقریریں کرتے پھرتے ہیں نا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اسے بند کرو، آپ گھبرائیے مت، آپ ان سے پوچھئے کہ مرغا کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ کیا اس میں روح نہیں ہے؟ کیا اس میں جان نہیں ہے؟ اس کا کاٹنا ساری دنیا نے عام کر دیا کہ اسے جتنا چاہے کاٹو، اس کو تو کوئی ظلم میں نہیں شمار کرتا۔ کیوں؟ مرغے کی جان وہ ظلم میں نہیں، اور بکرا اور بھینسا کسی نے کاٹ لیا تو وہ ان کے اوپر ظلم کر دیا۔ یہ صرف دماغ کی خرابی ہے، پاگل پن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جتنے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے مرغا فرائی کر کے رکھے وہ بھی چالو ہو جائیں گے، مرغے سے کوئی نہیں بچتا۔ بھائی ایسا کیا گناہ کیا ان بیچارے مرغے نے کہ اس کے قتل کو، اس کے کاٹنے کو کوئی ظلم ہی نہیں کہہ رہا؟ بکرے سے بڑا رشتہ ہے، بکرا جیسے پھپھا لگتا ہے ان کا، بکرے کو کاٹ دیا تو ظلم ہو گیا، بڑی تکلیف ہو گئی ہے۔ جب یہ لوگ اس طرح کی کوئی بات کریں نا تو آپ پوچھ لیا کریں گے بھائی کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور اب تو سائنس کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پر اٹھائیں، میں نے دسیوں لوگوں کو یہ بات کہی کہ سائنس نے یہ بات پروف کی ہے کہ یہ خالی گائے بھینس اور یہ جو جانور ہیں انہی میں زندگی نہیں، بلکہ سائنس کا کہنا یہ کہ درختوں کے اندر بھی زندگی ہے۔ آج جدید سائنس ٹیکنالوجی اس بات کو مانتی ہے کہ درخت تک کے اندر زندگی ہے،
تو بھائی درخت کو کاٹنے پہ تو نہیں آج تک کسی نے ظلم کا الزام لگایا. یہ ڈبل ہمارا جو معیار ہے نا، آپ اس ڈبل معیار کے اوپر پوچھیں کہ جب معاملہ اسلام کے اعمال کا آتا ہے تو تمہیں ظلم نظر آتا ہے، اور جب معاملہ اپنے عمل کا آتا ہے تو وہاں پہ ظلم کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں تم مرغے کو کاٹنا بند کرتے؟ تمہارے لاجک کے حساب سے تو پھر درختوں کا بھی کٹنا بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ سائنس یہ بات مان چکی ہے کہ ان کے اندر بھی زندگی موجود ہے، تو اس کو بھی بند کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ بھی منع ہے، غلط ہے، یہ بھی ظلم ہو رہا ہے ایک زندگی کو ختم کرنا. لیکن اس پہ کوئی نہیں بولتا. یہ حقائق اگر ہم اور آپ دنیا کے سامنے رکھیں گے تو اللہ نے چاہا جو صحیح ذہن والا ہے اسے سمجھ میں آئے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے ہمارا کہنا سیدھا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بات ختم. اب ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں بنانے والا ہے، اللہ جانوروں کو بنانے والا ہے. جب اس رب نے ہمیں اجازت دے دی تو اس سے زیادہ محبت اور رحم کرنے والا کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی اجازت ہے تو بات ختم. اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو غیر مسلموں کا معاملہ. ہمارے تو کچھ مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یار اتنی قربانیاں نہ کر کے اگر اتنا پیسہ اکٹھا کر لو اور غریب بچیوں کی شادیاں کراؤ تو نہ جانے کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی. تو ایسے گیانی جو لوگ ہیں نا، ان سے ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کبھی یہ بھی تو کہا کریں کہ ایک دن میں پوری مسلم قوم جتنے روپے کا بیڑی گٹکا تمباکو کھاتی ہے، اگر روزانہ وہ بیڑی سگریٹ تمباکو ختم کر دیا جائے تو ذرا جوڑیے کہ کتنی کی شادی ہو سکتی. اس کو بھی تو جوڑے نا کبھی. جو اللہ کے آرڈر ہے ان میں تو ہم یہ گوڑا بھاگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہم حرام کاریاں کر رہے ہیں ان میں کیوں نہیں کبھی کرتے. ایک بڑا پروفیسر ٹائپ کا آدمی، بڑا عجیب و غریب. ابھی جب میں وہیں تھا تو یہاں سے میرے پاس ایک اس کی کلپ آئی، وہ کہہ رہا ہے مسلمان ہے نام کا، وہ یہی لاجک پیش کر رہا ہے. کہنے لگا کہ یہ کر لیں اتنے روپے بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. میں نے کہا ساری بات ایک طرف رکھ، یہ جو تو نے داڑھی صاف کرا رکھی ہے کبھی اس لاجک پہ غور کرنا کہ ایک دن میں جتنے مسلمان اپنی داڑھی منڈانے پہ پیسہ ضائع کرتے، وہ پیسہ اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ذرا جوڑنا کتنوں کی شادی ہو جائے گی. اسے کون جوڑے گا؟ قربانی جوڑنے کے لیے تیار ہیں اور یہ چیزیں نہیں جوڑی جا سکتی. کبھی ان حقائق کے اوپر بندہ غور کرے، جو اصل چیزیں بندہ ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھے. تو یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ چیزیں کوئی انسانیت کے خلاف نہیں ہے. ضرورت ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات سے واقف اور صحیح انداز میں پیش کریں. اللہ نے چاہا پھر کوئی اعتراض مسئلہ پیدا ہوگا ہی نہیں. تو یہ بات میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے غزوہ بدر کے تعلق سے. آخری چیز، باقی جو آگے کی چیزیں تھیں وہ ابھی چونکہ 2 ہی دن سفر سے آئے ہوئے ہیں، مطالعہ بھی کرنے کا زیادہ مجھے موقع بھی نہیں ملا. لوگوں کی آمد و رفت اور پھر ماشاءاللہ موسم جو کیفیت اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ 1-2 باتیں ذہن میں تھی کہ ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے. باقی اس کے بعد آگے کی جو ترتیب ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم شروع کریں گے. آج اتنی ہی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا بھی فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام احکام اسلام بڑی مضبوطی سے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنائے کہ ہم احکام اسلام میں اپنے عقیدوں کی بھی حفاظت کریں، اور جو غلط عقیدے پھیلا رہے ہم ان کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن سکیں. اللہ ہمیں اتنی پختگی اپنے عقیدے کے اندر نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سوال میں لکھا ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو خواتین
ان سے کہیں کہ کیا لکھا ہے یہ، گھر میں تعلیم کریں. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن بیچ کی لائن نہیں آئی. بہرحال یہ عنوان یہ بھی بڑا اہم ہے، اللہ نے چاہا کبھی اس پر بات کریں گے. باقی اب دعا فرما لیں. اللہ تعالیٰ حافظ.